اگر تم یہ سارے عمل کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا، کہ اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ محبت فرماتا ہے ہم سے، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 36 آج تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کئی سارے احکام جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ احکام حکم کی جمع ہے، ان میں سے پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اپنے حضور جھکنے کا، عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی جیسے رب کو مانتے ہو ایسا کسی کو نہ مانو۔ جو تمہارے ایمان اور دل کے اندر اللہ رب العالمین کا مرتبہ اور مقام ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہ سمجھو۔ حتیٰ کہ نبیوں اور نبیوں کے امام سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہمارے بزرگوں نے کیا نظریہ عطا فرمایا؟ بعد از خدا بزرگ توئی، بزرگ کہتے ہیں عزت والا ہے، تو فرمایا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد جس کا مرتبہ اور مقام ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی ذات ہے، آپ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ یہ بعد از خدا جب کہا تو اس کا معنی یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین کے متعلق اس امت کا یہ نظریہ 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، رب جیسا کوئی نہیں۔ اور جہاں مصطفیٰ کی عظمت و شان بیان کی گئی تو وہاں کیا کہا گیا کہ اللہ کے بعد جتنی شانیں ہیں یا رسول اللہ وہ آپ کے لیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، تیسرا حکم ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ احسانا، نیکی کرو، بھلائی کرو، خیر کرو والدین کے ساتھ، یعنی تمہارا عمل، تمہارا رویہ تمہارے والدین کے ساتھ خیر والا ہونا چاہیے، نیکی والا ہونا چاہیے، احسان والا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ وَذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار جو ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی مومنوں نیکی کرو، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور جو یتیم ہیں، یعنی جو جن کا والد فوت ہو گیا اور وہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی احسان کرو، ان کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ یتیم میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جائے اور وہ ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں، ابھی تک بالغ نہ ہوئے ہوں تو ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور فرمایا جو تمہارے قریبی پڑوسی ہیں اور تم ان کو جانتے بھی ہو، تمہاری قربت ہے ان سے، تو فرمایا وہ قربت والے جو پڑوسی ہیں، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، ہمسائے کو، تو فرمایا جو قربت والے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور فرمایا ایسے پڑوسی کہ جن کو تم جانتے نہیں، اجنبی ہیں، تم نہیں پہچانتے، تم نہیں جانتے، تو فرمایا ان کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اپنے اس صاحب کہ جو تمہارے ساتھ مجلس میں شریک رہتا ہے، فرمایا تم ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، یعنی تمہاری مجلسوں میں جو تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں تم ان کے ساتھ بھی خیر کا رویہ رکھو، بھلائی کا رویہ رکھو، نیکی کا رویہ رکھو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ مسافر، یہ بڑی ایک لطیف بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات انسان کی طبیعت پہ شرارت کا غلبہ ہوتا ہے، کوئی اس سے راستہ پوچھے راہگیر تو جان بوجھ کے غلط راستہ بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں ویکھی ہونے نو کھپاواں گے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ فلاں چیز مجھے چاہیے، میں اس کا خریدار ہوں، میں خریدنا چاہتا ہوں، کہاں سے مجھے اچھی ملے گی؟
تو اب اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے کہ اس مسافر کے ساتھ نیکی کرو، گویا وہ تم سے جو سوال کر رہا ہے تو تم اسے گمراہی کے راستے، غلط ڈائریکشن میں نہ بھیجو، اسے صحیح راستے، صحیح جگہ بھیجو اسے، چونکہ وہ مسافر ہے۔ اس کے ساتھ تمہارا رویہ ہے مومنو نیکی والا ہونا چاہیے، احسان والا ہونا چاہیے، خیر والا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا والدین کے ساتھ بھی احسان کرو، نیکی کرو، وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ بھی احسان کرو، وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے غلام ہیں، فرمایا ان پہ ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ بھی تمہارا رویہ احسان والا، نیکی والا، خیر والا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ان اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالی لا یحب، محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، کس کو؟ من کان مختالا فخورا، جو شخص متکبر ہو اور مغرور ہو، اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں فرماتا۔ لہٰذا اگر تم رب کے متعلق چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے پیار کرے، ہمارا رب ہمیں پسند فرمائے، ہمارا رب ہم سے محبت فرمائے، تو فرمایا پھر یہ ہے کہ اس کی عبادت بھی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے دنیا میں آنے کا جو ذریعہ ہے والدین، فرمایا ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیکی کرو، وہ ہمسائے جو آپ کے قریبی ہیں، قربت والے ہیں، ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، اور ایسے ہمسائے کہ جن کو آپ نہیں جانتے ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، اور جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں فرمایا ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، مسافروں کے ساتھ بھی خیر کرو، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا بھی خیال رکھو، ان کا بھی بھلا چاہو، ان کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ اگر تم یہ سارے عمل کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا، کہ اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ اکبر، یہ لفظ اتنا لذیذ ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا پرنور ہے، اتنا ایمان سے معطر و منور ہے کہ اللہ محبت فرماتا ہے ہم سے، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اور محبوب کی سادی سی تعریف میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں، بالکل کوئی بہت سارے لمبے چوڑے دلائل اور ان کو بیان کیے بغیر سادہ سا مفہوم بیان کروں تو سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے نا، اس کی ہر بات برداشت کی جاتی ہے، محبوب جو ہوتا ہے اس کی ہر بات مان لی جاتی ہے، محبوب جو ہے اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں محبوب کی تعریف آ گئی کہ اللہ جسے اپنا محبوب بنا لے پھر اس کو شان یہ دیتا ہے کہ اتنا نواز دیتا ہے، اتنا نواز دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ آپ نے کئی بار سن رکھی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حشر کا دن ہوگا، میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سجدہ کروں گا اپنے رب کے حضور، اللہ رب العالمین مجھ سے فرمائے گا محبوب سر اٹھا، جس کے بارے میں تم شفاعت کرو گے اس کو بخش دیا جائے گا، جس کی شفاعت محبوب آپ کریں گے اس کو بخش دیا جائے گا، آپ سر اٹھائیں، آپ سر اٹھائیں۔ اللہ اکبر، تو محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، محبوب وہ ہے جس کی ہر چاہت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بندو اگر تم اپنے رب کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو گے، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھو گے، ہمسایوں کا خیال رکھو گے، اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ مخلص رہو گے، مسافروں کا خیال رکھو گے، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو گے، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔